ہمارے معاشرے کے اندر سلگتا ہوا انصاف. آج ایک ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر دیکھی اور بہت ساری نیوز دیکھی. نیوز کے اندر بھی آیا، سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایک خبر ریسنٹلی بڑی گردش کر رہی ہے، جس کے اندر رباب جو کہ 8 سال سے اپنے بابا، اپنے چچا اور اپنے دادا کے لیے انصاف کے لیے در بدر ٹھوکریں کھاتی رہی، جس کو 8 سال اس ہمارے سوسائٹی کے اندر انصاف لیتے ہوئے گزرے. اور اس کی میں تصویر دیکھ کے حیران رہ گیا جب اس نے اپنا کیس سٹارٹ کیا، جب ان جاگیردارانہ سسٹم کے اگینسٹ کھڑی ہوئی. ٹھیک ہے، اس وقت ان کی پکچر ایک ینگ اور کی طور پہ جو ہے نا وہ ینگ لڑکی کے طور پہ دیکھی جا سکتی ہے. لیکن اب انصاف کے دھکے کھاتے ہوئے، انصاف کے لیے جگہ جگہ دھکے کھاتے ہوئے اب وہ ایک عورت بن چکی ہے، لیکن اپنے بابا، اپنے دادا اور اپنے چچا کو انصاف نہ دلا سکی. یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انصاف اگر ڈیلے ہو جائے تو وہ انصاف نہیں رہتا، بلکہ وہ ایک عذاب بن جاتا ہے. جس ذہنی ٹارچر، جس ذہنی اذیت کے ساتھ لوگ انصاف کے منتظر ہیں، انصاف کو دیکھتے ہوئے، انصاف کو ڈھونڈتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں، وہ قابل جو ہے نا وہ قابل رحم کنڈیشن ہے ان کی. ان کے جو ہے نا وہ ڈیروں کے خلاف کھڑا ہونا ایک جرم بن گیا. ہمارے معاشرے کے اندر نہ صرف سندھ کے اندر بلکہ پنجاب، بلوچستان، چاہے کوئی بھی کے پی کے ایریاز ہیں، وہاں ایک جاگیردارانہ سسٹم ہے جس کے خلاف اگر کوئی بھی کھڑا ہوتا ہے اس کو اڑا دیا جاتا ہے. اس سسٹم کو، فیوڈل سسٹم کو ختم ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو پراپر طریقے سے انصاف مل سکے، کیونکہ اسی وجہ سے لوگوں کے اوپر یہ جاگیردارانہ سسٹم ہمارے پورے سسٹم کے اوپر ہیوی ہے. ججز کے اوپر، کیونکہ ججز بھی بہت زیادہ سیکیورٹی یا انصاف نہیں دے سکتے، اس کی وجہ سے یہ کہ ان کی سیکیورٹی کا ایشو ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہے کہ کچھ دلیر جج، کوئی دلیر جو ہے نا وہ بہادر قسم کے جج، وہ ان تمام خوف اور جو ہے نا ظلم کے باوجود بھی وہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں. لیکن یقیناً اس سوسائٹی کے اندر ہر بندے کو اپنے بچے، اپنے بیوی بچے، اپنی چیزیں عزیز ہیں، جس کی وجہ سے وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ جہاں ہم انصاف اگر ملتا بھی ہے تو وہ انتہائی ڈیلے اور انتہائی جو ہے نا وہ جب ملتا ہے تو وہ آپ کی عمریں جا چکی ہوتی ہیں، گزر چکی ہوتی ہیں. ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر اور نیوز کے اوپر، بہت ساری ٹیلی ویژنس کے اوپر ہم نے چیزوں کو دیکھا ہے کہ جہاں دیکھا گیا ہے کہ انصاف ملنے والا کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور اس کو بعد میں انصاف ملا. رہائی کے ایسے لوگوں کی رہائی کے آرڈر ہوئے جن کی جو ہے نا وہ سالوں سال پہلے ڈیتھ ہو چکی تھی، 20 سال ان کو لگے. اور یہ بھی جو ہے نا ایک ہماری سوسائٹی کا ایک المیہ ہے کہ یہ ریسنٹلی ہم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے. یہ نظام جب بدلے گا تو یہ پاکستان ہمارے کے اندر انصاف کا جب بول بالا ہوگا تب جا کے چیزیں بہتر ہوں گی. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں نا کہ ہٹلر نے کہا کہ میں جیت سکتا ہوں اگر میری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارا انصاف جو ہے نا وہ قانونی تقاضوں کے اوپر بیس کرتا ہے، اس وجہ سے ججز بھی شاید کہیں مجبور ہوں. لیکن یہ ہے کہ جو قرآن کے اندر ہمارے پاس انصاف کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انصاف کرو چاہے تمہارے سامنے تمہارے خونی رشتے ہی کیوں نہ ہو. انصاف جو ہے وہ قانون کا پاسداری نہیں کرتا. انصاف ایک ڈیفرنٹ لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ پیرامیٹر کو دیکھتے ہوئے جو آپ کی چیزوں کو لگے کہ یہ انصاف کے قابل ہے، چاہے اس کے قانونی تقاضے پورے ہیں یا نہیں. قانون تو ہر ملک کا، ہر جو ہے نا حصے کا، ہر جو ہے نا سوسائٹی کا الگ بن سکتا ہے، لیکن انصاف جو لفظ یوز ہوا ہے یہ روز قیامت تک جو ہے نا وہ چلتا رہے گا، جس کو ہم انصاف کا لفظ کہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جو ہے نا ان لوگوں کو، جو رباب ایک ہماری بہن ہے، ہماری بیٹی ہیں، ان کو انصاف ملنا چاہیے. ہائر اتھارٹی سے بھی جو ہے نا یہی چیزیں ہونی چاہیے، تاکہ ایک انصاف دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سوسائٹی کو پروٹیکٹ کیا ہے ظلم سے، زیادتی سے اور ناانصافی سے. اگر ایک بندے کو اندر کھاتے پیرامیٹرز کیا ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اگر کسی سوسائٹی کو، کسی بندے کو اگر آپ انصاف نہ دیں اور اس کے ظلم کے باوجود اس کو رہائی مل جائے، وہ اور دیدہ دلیر ہو جاتا ہے، وہ اور دیدہ دلیر ہو جاتا ہے.
اور وہ بہت مزید بہادر ہو جاتا ہے، وہ اور 7 لوگوں کے اوپر ظلم کرنے کا ان کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے تاکہ وہ ظلم اور کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے۔ ہم جب تک یہ حیثیت انسان بھی ہمارے اندر ایک فطرت کے شامل ہے کہ جس کے اندر ہلکی سی پاور ہے، چاہے وہ کسی ادارے کے اندر ہے، چاہے وہ کسی جو ہے نا وہ ڈیرے کی فارم میں ہے، چاہے وہ کسی چودھری کی فارم میں ہے، چاہے وہ یہ نہیں کہ وہ سندھ کا ہے وہ ڈیرا ہے جہاں اس کو انصاف نہیں ملا یا ان کے خلاف ہے۔ یہ ہمارے پنجاب کے اندر بھی ایک فیوڈل سسٹم ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے پنجاب کے اندر بھی ایک چدراہٹ سسٹم ہے جو اپنے ارد گرد لوگوں کے اوپر ظلم کا ایک عادی ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے ہر جگہ کے اوپر ہر بندہ ہی اپنے جو ہے نا وہ چیزوں کو استعمال کرتا ہے، اپنی طاقت کو استعمال کرتا ہے، اپنی جو ہے نا وہ جرت کو استعمال کرتا ہے، بہادری کو استعمال کرتا ہے، جو کہ سو کالڈ بہادری ہے، اس کو استعمال کر کے لوگوں کے اوپر ظلم کے راستے کھولتا ہے۔ جب تک یہ چیزیں بند نہیں ہوگی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا، آگے ترقی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک چھوٹے چھوٹے لیول کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں چیزیں۔ ہمیں، میرا خیال ہے ہمارا اس سوسائٹی کے اندر ہمیں اپنے انڈیویجول لیول کے اوپر بھی ٹرائی کرنی چاہیے کہ لوگوں کو ہم زیادہ سے زیادہ انصاف دیں اپنی معاملاتی زندگی کے اندر بھی، اور اداروں کو بھی بڑا اسٹرانگ مضبوط ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کا ایک اعتماد ڈیولپ ہو سکے، ایک اعتماد بڑھے عدالتوں کے اوپر۔ ججز کی جو عزت و احترام ہے وہ ایک ٹاپ پہ، جج کو ایک انصاف کا درجہ دینے والا شخصیت کاؤنٹ کیا ہوا ہے، اس وجہ سے آپ نے ان کو جو ہے نا وہ بڑا کاؤنٹ کرنا ہے، ان کی عزت و تکریم بہت زیادہ ہے۔ جب تک وہ جو ہے نا ان چیزوں کو پورا نہیں کرتے تو وہ ان چیزوں کو فلفل نہیں کر سکتے، تو اس وقت تک ان کی رسپیکٹ اور ڈگنیٹی وہ لیول تک نہیں جا سکتی جو اسلام نے ان کو جج کو دی ہے یا معاشرے نے ان کو دی ہے۔ ایک جج جب انصاف کرتا ہے وہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب کوئی جج انصاف کرنے والا جج میرے قیامت کے دن میرے سائے کے اندر ہوگا، تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑا اجر ہے جو لوگ انصاف کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔